کا ذکر کیا جائے تو اس سے خاک شفا کی کوئی توہین ہو رہی ہے۔ خاک شفا کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ اب یہ ہے موازنہ، اور دیکھیں شعراء کو موازنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہت مختصر میں عرض کروں گا، شعراء کو موازنے کی اجازت دی گئی ہے، اگرچہ وہ موازنہ مطابق روایت نبی ہو تب بھی موازنے کی اجازت ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود تنظیم المکاتب کے بانیان میں ایک بہت بڑا نام ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے، علامہ ذیشان حیدر صاحب جوادی اعلی اللہ مقامہ، جو ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کے شاعر بھی تھے، اور اکثر وہ اپنی مجالس میں اپنے بیانات میں اپنے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک شعر کہا ہے جو اس وقت میں سنانا چاہتا ہوں، جو روایات ازا نام کی کتاب میں ان کی تقریر کے بیچ میں موجود ہے۔ وہ شعر یہ ہے کہ اکبر کا وہیں سر ہے جہاں جون کا سر ہے، اکبر کا وہیں سر ہے جہاں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے زانو کے اوپر جناب جون کا سر بھی تھا اور جناب علی اکبر کا سر بھی تھا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے عشق کا انعام تھا کہ جس زانو پر جناب علی اکبر کا سر آیا اسی زانو کے اوپر جناب جون کا سر آیا۔ تو اس حساب سے جناب جون اور جناب علی اکبر کو انہوں نے ایک نظر سے دیکھا ہے۔ حالانکہ اگر آپ روایات کی نظر سے دیکھیے، خود زیارات کی نظر سے دیکھیے، تو جو جناب علی اکبر کا مرتبہ ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ تمام تر اصحاب امام حسین کی زیارت اصحاب امام حسین کی زیارت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ جناب جون کی زیارت الگ سے موجود نہیں ہے، لیکن زیارت واسطہ میں جناب علی اکبر کی زیارت مخصوص ہے، الگ سے موجود ہے۔ ان کی قبر علیحدہ بنائی گئی ہے۔ خود وہ شبیہ پیغمبر ہیں، ان کا جو مرتبہ ہے وہ سب کے اوپر ظاہر ہے۔ تو مرتبے میں اگر روایت کو دیکھا جائے تو جناب علی اکبر اور جناب جون برابر نہیں ہیں، لیکن علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے فرمایا کہ اکبر کا وہیں سر ہے جہاں جون کا سر ہے، شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا۔ مساوات بھی برابری ہی کو کہتے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس شعر کے ذریعے کوئی توہین کی گئی، اس شعر کے ذریعے جناب جون کی تعریف کی گئی ہے۔ تو اسی صورت عامر فیض آبادی نے خاک شفا کی کوئی توہین نہیں کی ہے، جناب عباس علیہ السلام کے پرچم کی ہوا کی تعریف کی ہے۔ شعراء کو تخیلات کی اجازت ہے، اور وہ جو اشعار کہتے ہیں تو کسی روایت میں نہیں ملے گا کہ شعراء کے لیے کوئی شرط قائم کی گئی ہو کہ جو شعر کہیں وہ مطابق آیت قرآنی ہونا چاہیے، یا جو شعر کہیں وہ مطابق روایات ہونا چاہیے۔ نہیں، شعراء کے لیے ملتا ہے کہ جب شاعر اہل بیت شعر کہنے بیٹھتا ہے تو اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ شعراء اہل بیت کی جو مدد ہوئی ہے اس کے واقعات بھی موجود ہیں۔ آخر میں صرف ایک چیز سناتا ہوں جس سے ہو سکتا ہے میرے بیان کی وضاحت ہو جائے اور جو اختلاف ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ ایک بہت جید شاعر گزرے ہیں، بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، عرب شاعر ہیں، ان کا نام تھا شیخ محمد رضا ازری۔ ان کا واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ انہوں نے ایک شعر کہا، بلکہ ایک مصرع کہا۔ دیکھیے میں آپ کو وہ روایت کتاب میں موجود ہے، سنائے دیتا ہوں کہ ملا علی تبریزی خیابانی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ سید فاضلی نے علماء عرب سے نقل کیا ہے کہ جب الحاج محمد رضا ازری اپنے قصیدے کے اس مصرعے پہنچے، عربی کا قصیدہ تھا، مصرع یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مولا عباس وہ ہیں کہ روز عاشور خود امام حسین جناب عباس کی پناہ میں تھے۔ بہت غور سے اس بات کو سنیے گا۔ شاعر نے نظم کیا کہ امام حسین روز عاشور جناب عباس کی پناہ میں تھے۔ اب دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے شعر کا یہ مصرع کہہ دیا لیکن وہ خود رک گئے، اس لیے کہ امام حسین کی شان وہ ہے کہ خواجہ اجمیری کی ربائی مشہور ہے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین۔ امام حسین خود دین کو پناہ دینے والے ہیں، وہ کسی پناہ کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن شاعر نے کہا کہ جناب عباس کی ذات وہ ہے کہ امام حسین جناب عباس کی پناہ میں تھے۔ یہ مصرع کہنے کے بعد انہیں خود یہ احساس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جناب عباس کی تعریف کر رہا ہوں اور اس تعریف سے امام حسین السلام کی توہین ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے اس مصرعے کو جوں کا توں چھوڑ دیا۔ جب وہ خواب میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خود مولا حسین سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے شعر کو مکمل کرو، تم نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے، عاشور کے روز میں عباس کی پناہ میں تھا۔ اور یہ کہنے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ایک مصرع اس شاعر کو عطا کیا جس مصرعے کے ذریعے وہ شعر مکمل ہوا۔ اس واقعے کے ذریعے اندازہ ہوتا ہے جناب عباس علیہ السلام کی تعریف امام حسین علیہ السلام کی توہین کا سبب نہیں ہے۔ ویسے ہی جناب عباس سے علمدار کے پرچم کی ہوا کی تعریف خاک شفا کی توہین نہیں ہے۔ خدا حافظ والسلام، التماس دعا۔